وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا، کمالات داؤد علیہ السلام، کمالات داؤد علیہ السلام، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یسبحنا کہ وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، والطیر سے پہلے معذوف ہے سخرنا، وسخرنا الطیر اور ہم نے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا ان کے لیے، وکنا فاعلین اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو، کہ یہ پہاڑ اور پرندے دونوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہماری تسبیح بیان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز نہایت خوبصورت تھی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کی وجہ سے پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے، اور اس طرح جو پرندے ہوتے ہواؤں میں وہ بھی ٹھہر جاتے اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ تو گویا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ان کے ساتھ خاص کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ دیا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے بھی۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، پہاڑ کیسے تسبیح کر رہے تھے اور پرندے کیسے تسبیح کر رہے تھے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی مخلوق ہے سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان اس کی کیفیت کو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، انسان ان کی تسبیح کو سمجھتا نہیں، باقی کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کیا، جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو وہ بھی ساتھ سنتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ تو آگے بات آ گئی وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی ان کے اختیار میں نہیں تھا، ہم نے اپنی قدرت سے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، پہاڑ کو مسخر کر دیا تھا، ہم کرنے والے تھے۔ تو لکھیں یہ اشارہ ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ سرزد ہوتا ہے ان کی نبوت کی سچائی کے لیے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر سرزد ہوتا ہے ان کی نبوت کی سچائی کے لیے۔ یہاں بھی ان کے ہاتھ پہ اس لیے سرزد ہوا تاکہ ان کو سچائی معلوم ہو جائے۔ تو یہاں کہا ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی ان کے اختیار میں نہیں تھا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اب یہاں سر سید احمد خان اس کے جو نظریات ہیں وہ اکثر شریعت کے خلاف ہیں، یہ معجزات کے منکر ہیں۔ تو اب انہوں نے یہاں بھی جو تشریح کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہاڑ تسبیح نہیں کرتے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ آواز گونجتی تھی۔ تو جیسے کوئی آدمی کسی بند جگہ میں کوئی بات کرتا ہے تو آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، تو کہا اسی طرح وہ پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی، یعنی پہاڑ یا پرندے کوئی تسبیح بیان نہیں کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ معجزات کا منکر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ان کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہونا اس کا بھی انکار کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستوں کا بننا اس کا بھی منکر ہے، اور ان کے لیے پہاڑ پہ جو اللہ تعالیٰ نے چٹان میں ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے اس کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو فضرب بعصاک الحجر اس کا معنی کرتا ہے کہ بھئی لاٹھی لے کے پہاڑ پہ چڑھ، حالانکہ لاٹھی لے کے پہاڑ پہ چڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ لاٹھی سے پتھر پہ مارنا اور اس سے چشموں کا جاری ہونا مراد ہے۔ تو اسی طرح ان آیات کی بھی اس نے جو تشریح کی ہے وہ یہ کی کہ آواز گونج کے آ رہی تھی، گویا خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑ کوئی تسبیح نہیں کر رہے تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہو رہا ہے، نصوص سے، وہ یہی ہے کہ پرندے بھی کرتے تھے اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ اور جواب یہ کیسے؟ تو اللہ نے خود کا سخرنا، ان پہاڑوں کو ہم نے مسخر کیا، پرندے کو ہم نے مسخر کیا، اور آگے وجہ بھی بیان کی کہ ہم ہی کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھائی
داؤد علیہ السلام کو کاریگری ہم نے سکھائی، کاریگری صنعت لبوس، لبوس زرہیں بنانے کی، زریں بنانے کی کاریگری ہم نے سکھائی تمہارے لیے، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ بچائیں تمہیں تمہارے جنگ کی تکلیف سے، تاکہ وہ بچائیں تمہیں تمہارے جنگ کی تکلیف سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ استفہام طلبی ہے، پس کیا تم نہیں ہو شکر کرنے والے؟ کیا تم اللہ کے شکر کرنے والے نہیں ہو؟ دیکھیں یہاں داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو کاریگری سکھائی تھی زریں بنانے کی، تاکہ وہ زریں بنائیں اور تمہیں جنگ کے میدان میں تمہاری حفاظت ہو، تم دشمن کے وار سے محفوظ ہو۔ زریں جب آدمی زرہ پہن لیتا ہے تو دشمن اگر تلوار کا وار کرے، نیزے کا وار کرے، تیر مارے تو آدمی اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے لوہے کو موڑ لیتے۔ اب لوہا تو آسانی سے نہیں مڑتا، لیکن یہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ جس طرح زرہ بنانا چاہیں، جنگی ہتھیار بنانے چاہیں تو لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے، جو بنانا ہوتا تو وہ بنا لیتے۔ اب لوہا بہت طاقتور چیز ہے اور اسے موڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی ان کا معجزہ تھا، اور یہ بھی معجزہ کہ اللہ نے یہ صنعت ان کو سکھائی۔ ان سے پہلے زریں بنانے کا رواج نہیں تھا، نہ کسی کو پتہ تھا، نہ کوئی لوگ بناتے تھے، تو اللہ نے پیغمبر کو یہ طریقہ سکھایا، اور پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ صنعت معروف ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو وہ اہم چیز سکھا دیتا ہے جس میں امت کا، دین کا نفع ہو۔ تو چونکہ اس میں نفع تھا کہ جہاد ہوگا اور دین کا دفاع ہوگا، تو اللہ نے یہ صنعت انبیاء علیہ السلام کو سکھائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اپنے دفاع کے لیے کوئی چیز رکھنا، اسباب رکھنا، یہ شریعت کے منافی نہیں ہے۔ تو زرہ اسی لیے تاکہ وہ تمہیں جنگ کے میدان میں بچائے۔ تو اگر ایک آدمی اپنے دفاع کے لیے اسلحہ رکھتا ہے، اپنے دفاع کے لیے کوئی ساتھی، کوئی معاون ساتھ رکھ دیتا ہے، کوئی محافظ رکھ دیتا ہے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ صرف بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہو، اسباب کے درجے میں کوئی اختیار کر لے تو شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اس سے پہلے بھی سخرنا، اور ہم نے مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، عاصفۃً، تیز و تند ہوا، تیز و تند ہوا کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، جو چلتی تھی اللہ تعالیٰ کے، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ زمین جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے، ہم ہر چیز کے جاننے والے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عنوان ہے کمالات سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ کیا، اب ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے کمالات کا ذکر ہے۔ اللہ نے جیسے داؤد علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا، لوہے کو نرم کرنا، تو ان کا معجزہ بیان کیا، ہواؤں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ تیز ہوائیں ان کے تابع تھی، ہوائیں اس طرح تابع تھیں کہ اب سلیمان علیہ السلام اپنے جتنے بھی ان کے خدام ہوتے، محافظ ہوتے، اور ان کے ساتھ جنات کی جو ٹیم تھی اور ان کے افراد تھے، وہ سب ہو جاتے ایک جگہ پہ، کرسیاں لگاتے بیٹھتے، تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا، پھر وہ ہوا اسے لے کر ان کے تخت کو لے کر جاتی۔ تو ایک دن میں 1 مہینے کی مسافت طے ہوتی، اور رات میں بھی 1 مہینے کی مسافت طے ہوتی، گویا ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت وہ طے کر لیتے تھے۔ یعنی اللہ نے ہوا کو مسخر کیا جو ان کے تخت کو ہوا میں لے کر اڑتی تھی۔ آج کے دور میں جیسے اب جہاز ہے، اب یہ جہاز انسان کو لے کر جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، 400-600 آدمی بیٹھے ہیں، سامان بھی ہے، تو اب کوئی کہے جی ہوا کیسے لے کر جا رہی تھی؟ تو جو انسان نے آج ایک آلہ بنایا
اور اس کے ذریعے وہ 600 آدمیوں کو لے کر جا رہا ہے، اللہ اپنے قدرت سے اپنے پیغمبر کے لیے اگر ہوا کو مسخر کر کے اور اس کے تخت کو ہواؤں میں اللہ تیزی سے لے کر جائے تو یہ کوئی محل اشکال نہیں۔ تو دیکھیں یہاں بھی طریقہ اللہ نے بتایا، بعد میں لوگوں نے سیکھا نا۔ سلیمان علیہ السلام کا دور پہلے گزرا، طریقہ اللہ نے پہلے بتایا، بعد میں انسان نے کوشش کی اور اس نے ایک آلہ ایسا بنا دیا۔ تو بہرحال اب یہ ہوا بہت تیز ہوتی تھی۔ اب یہاں ہوا کے لیے لفظ آیا عاصفہ۔ عاصفہ تیز و تند ہوا کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے لفظ کہ نرم ہوا تھی، تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ شروع میں جیسے ہوا چلتی تھی ابتدا میں وہ تیز و تند تھی، بعد میں جب ہوا ہوتی وہ نرم ہوتی۔ تیز ہوا تخت کو اٹھا لیتی، پھر جب وہ ہوا چلتی تو وہ نرم ہوتی۔ اور یہ کہ دیکھنے والا سمجھتا بہت تیز ہوا ہے جو تخت کو لے جا رہی ہے، لیکن ان کے لیے وہ تیز نہیں تھی۔ جو لوگ تخت پہ بیٹھے تھے ان کے لیے ہوا بڑی نرم تھی۔ دوسروں کو ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے کہ ہوا بہت تیز ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو تخت پہ ہوتے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ سب سے بھاری چیز ہے، ثقیل چیز ہے لوہا، اور لطیف چیز ہے ہوا۔ ثقیل چیز ہے لوہا اور لطیف چیز ہے ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اللہ نے ثقیل چیز باپ کے لیے نرم کر دی، لطیف چیز بیٹے کے لیے نرم کر دی۔ اشارہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لطیف کو بھی اللہ انسان کے تابع کر سکتا ہے، ثقیل کو بھی اللہ انسان کے تابع کر سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو تابع کر دیا۔ اب یہ تیز ہوائیں جب سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے جاتی تو اب اللہ نے اوپر پرندوں کو مسخر کیا تھا، تو یہ سارے پرندے یوں اوپر ہوتے اپنے پروں کو بچھاتے تاکہ ان پر دھوپ نہ لگے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ اپنے پروں کے ساتھ ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، تو ہمیشہ وہ پرندے اوپر رہتے، تخت چل رہا ہوتا پرندے بھی ساتھ ساتھ ہوتے، تو پرندوں کا سایہ ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی محض قدرت سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے خوبصورت۔ ایک دفعہ وہ گھوڑوں کا معائنہ کرتے رہے، معائنہ کرتے کرتے گھوڑوں کو دیکھ بھال کے دوران تھوڑا سا وقت لگ گیا اور ان سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، عبادت کا جو وقت تھا وہ رہ گیا۔ بعد میں جب دیکھا کہ وہ وقت تو چلا گیا، ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میں اس وقت میں عبادت نہ کر سکا، تو انہوں نے پھر جتنے گھوڑے تھے وہ سب کے سب اللہ کے نام پر ذبح کر دیے۔ تو اللہ کے نام پر اتنی قیمتی چیز دی جو گھوڑا ہے، اور گھوڑا نہایت تیز رفتار سواری ہے اور انسان کے لیے نہایت معاون اور مفید ہے۔ انسان طویل سفر بڑے کم وقت میں طے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسا بالسوق والاعناق۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی سواریوں کو ذبح کر دیا۔ جس سواری پہ یہ سفر کرتے تھے اللہ نے اس سے تیز رفتار سواری ان کو دے دی، تخت۔ جب انسان جو کام اللہ کے لیے کر دیتا ہے اللہ اس سے بہترین بدلہ اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے لیے گھوڑے کی سواری کو ذبح کیا، اللہ نے تخت کی سواری کو مسخر کر دیا جو گھوڑے سے کئی ہزار گنا تیز رفتار تھی، کہ وہ مہینوں کا سفر دن میں طے کر رہا ہے، وہ تخت راتوں کا سفر ایک دن میں طے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ ہوا چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی۔ یہ زمین شام کی سرزمین، شام کی سرزمین یہ بابرکت ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی۔ ظاہری اعتبار سے بھی اس میں فصل کاشتکاری اور اس میں پھل پھول وغیرہ اگتے ہیں، باطنی اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو بابرکت بنایا۔ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے اور بیت المقدس یہیں واقع ہے۔ ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیں سب چیزوں کا پتہ تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ہم نے مسخر کر دیے شیاطین کو کہ وہ غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، غوطہ لگاتے تھے، شیاطین غوطہ لگاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ،
اور وہ کام کرتے تھے اور بھی کئی کام اس کے علاوہ، وہ اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے کہ ہم ہی اس کے لیے ان کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ہم ہی حفاظت کرنے والے تھے ان کے لیے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین کو مسخر کر دیا۔ دیکھیں، شیاطین سے مراد جنات ہیں۔ جنات کے اندر جو کافر جنات ہوتے ہیں، نافرمان جنات ہوتے ہیں، ان کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو فرما بردار اطاعت گزار مومن جنات ہوتے ہیں انہیں جنات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں شیاطین سے مراد کفار جنات، اور اسی طرح سرکش جنات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ جنات سب ان کے لیے کام کرتے تھے، اور وہ سمندروں میں غوطے لگاتے، یعنی سمندر کی تہ سے کوئی ہیرے جواہرات، کوئی معدنیات نکالنی ہوتی، سلیمان علیہ السلام حکم دیتا، فوراً جاتے اور وہ معدنیات نکال کے لے آتے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے، جیسے سورہ صبا میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کئی کاموں کو کر رہے تھے۔ اب وہ کام کون کون سے تھے جو وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے تھے؟ تو یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، سورہ صبا آیت نمبر 13۔ اب وہ محرابی بھی بنا رہے ہوتے تھے، وہ تخت بھی بناتے تھے، برتن بھی بناتے تھے، مختلف قسم کے ساز و سامان بھی بناتے تھے۔ تو جو جس کام پہ ان کو لگا لیتے وہ کام وہ لوگ کرتے۔ تو نہایت بھاری ثقیل کام بھی ان کے ذمے لگا لو تو وہ طاقتور مخلوق تھی، اس کو بھی سر انجام دے دیتے۔ اب چونکہ یہ بات کہ اتنی طاقتور مخلوق اور وہ بھی نظر بھی نہیں آ رہی، غیر مرئی مخلوق، طاقتور اور وہ بھی غیر مرئی مخلوق، اور وہ اتنی پابند کہ ان کے اشاروں پہ کام کرے، یا اللہ یہ کیسے ہو رہا تھا؟ فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ہی حفاظت کرنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی ہم حفاظت کرتے تھے ان کے شر سے، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ جتنے جنات تھے سرکش، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ہمارے حکم کے تابع تھے، چونکہ ہم حفاظت کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جنات کے خمیر میں سرکشی ہے، نافرمانی ہے۔ یہ اگر وقتی فائدہ دے بھی دیں، بعد میں یہ الٹا نقصان ضرور پہنچاتے ہیں۔ اس لیے عامل جتنے ہوتے ہیں، اگر وہ حال میں نفع لے بھی لیں تو مستقبل ان کا تاریک ہوتا ہے۔ یہ بچے معذور ہو جاتے ہیں، یا خود لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اوپر سے نیچے گرا دیا، یا ایکسیڈنٹ یا حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں، یا دماغ کی نعمت چلی جاتی ہے، یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنا بدلہ ان سے لے لیتے ہیں کہ جو انہوں نے ان کو قید کر کے رکھا اور ان سے بہت سے کام لیے اور تابع کیا۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی حفاظت کرنے والے تھے، اس لیے اگرچہ سرکش تھے، طاقتور تھے، لیکن یہ کچھ سلیمان علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، دلیل نقلی نمبر 6۔ اور یاد کیجئے ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اذکر ایوب، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ انی مسنی الضر، یقیناً مجھے پہنچی ہے تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو نے نہایت رحم کرنے والوں میں نہایت تو رحم کرنے والا ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں نہایت مہربان ہے۔ کائنات میں جتنے بھی بظاہر رحم کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ مہربان اے اللہ تو ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ہٹا دی اس سے وہ تکلیف۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے دے دیا انہیں ان کے اہل اور ان کے مثل اس کے ساتھ۔ رحمتا من عندنا، یہ سب ہماری طرف سے مہربانی تھی۔ وذکری للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اس میں نصیحت تھی۔ یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ان کو مال اور دولت کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بہت نوازا تھا۔
ہر وقت اللہ کا ذکر اور عبادت میں ان کا وقت گزرتا۔ تو ابلیس لعین نے ایک دفعہ کہا کہ یہ اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، اگر ان پر کوئی آزمائشیں آئیں گی اور یہ اولاد دولت نہیں رہے گی تو کہا یہ کبھی بھی آپ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اگر سب کچھ لے بھی لوں تب بھی میرا بندہ ایوب جو ہے میری عبادت کرے گا۔ تو اب شیطان سے کہا جو کچھ تو نے ان کو نقصان پہنچانا ہے ظاہری طور پہ پہنچا دے، لیکن یہ میری عبادت کو ترک نہیں کریں گے۔ اب آزمائش یہ آئی، ان کے جتنے بچے تھے 7 بچے تھے، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بچے تھے، 14 کے 14 بچے ہلاک ہو گئے یا گم ہو گئے، چھت گری اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے، اور یا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے گم ہو گئے، اور جتنا مال تھا وہ سب ہلاک ہو گیا، جانور ہلاک ہو گئے، سرمایہ ضائع ہو گیا، اور جسم میں بیماری لگ گئی، اور بیماری بھی ایسی لگ گئی کہ جو یعنی جس میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا، مسلسل وہ بیماری بڑھتی گئی۔ بیماری 7 سال تک تھی، بعض روایات سے 17 سال معلوم ہوتے ہیں، تو 7 سال یہ اس بیماری میں رہے۔ لیکن ان بیماری کے ایام میں بھی ایوب علیہ السلام کی زبان پر کبھی بھی ناشکری کی بات نہیں آئی، ہمیشہ اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہر قسم کی آزمائشوں کے دوران بھی۔ یہاں ایک بات یاد رہے، جس طرح کہ ہمارے بعض لوگ ایک بات بیان کرتے ہیں وہ بات غلط ہے کہ معاذ اللہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ جسم سے کیڑے گرتے تھے پھر اٹھا کے رکھتے تھے، اور یہ کہ ایوب علیہ السلام کو کچرے کی جگہ پھینک دیا تھا، یہ بات من گڑت ہے، موضوع غیر مستند بات ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں سورہ صاد کے ذیل میں تفسیر میں لکھا ہے، اور اسی طرح اصل المطالب باحادیث مختلفۃ المراتب میں اور دیگر کئی کتابوں میں یہ من گڑت بات ہے۔ اللہ پیغمبر کو ایسی بیماری کبھی بھی نہیں لگاتا جس سے لوگ نفرت کریں۔ اب یہ تو ایک نفرت والی بیماری ہے کہ جسم میں کیڑے پڑ جائیں، اللہ پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں لگاتا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیے تو گستاخی ہے، کوئی عام آدمی بیمار ہو جائے لوگ اس کو وہاں نہیں پھینکتے، چیزائے کہ وقت کا پیغمبر ہو۔ تو یہ ہمارے بعض تبلیغی ساتھی بھی سنا لیتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس میں ایک نبی کی گستاخی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر یہ وقتی آزمائش لائی کہ ان کے بچوں کا انتقال ہوا، اور اسی طرح ان کا ساز و سامان ہلاک ہوا، بیماری لگ گئی، وقتی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش کے دوران بھی وہ مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، کبھی ناشکری نہیں کی۔ قرآن کریم نے یہی بات بیان کی کہ ایوب علیہ السلام نے اس تکلیف میں بھی ہمیں پکارا، انی مسنی الضر، کہا اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو نہایت رحم کرنے والا ہے، تو ہی میرے اوپر رحم کر۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام اپنی تکلیف میں صرف اللہ رب العزت کو پکارتے تھے، جب پکارا فاستجبنا، فا تعقیب مال وصل ہے، ہم نے فوراً اس کی پکار کو قبول کر دیا اور ہم نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ تکلیف اس طرح دور ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کے قریب پانی کا چشمہ جاری کریں گے، آپ اپنی ایڑی سے مارو، پانی کا چشمہ نکلے گا، اس پانی کے چشمے میں آپ غسل کر لینا تو ہم آپ کی اس بیماری کو ختم کر دیں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی چشمے میں غسل کیا، اللہ نے وہ ساری بیماری اور تکلیف دور کر دی، بیماریاں ختم ہو گئی، جسم کے وہ نشانات مٹ گئے، دوبارہ کھال تبدیل ہو کر اسی حالت میں آ گئے جس حالت میں پہلے تھے۔ تو ان کی گھر والی بھی نہ پہچان سکی، وہ تو کہیں باہر نکلی ہوئی تھیں، جب وہ واپس آئیں کسی کام سے تو وہ دیکھنے لگی میرے شوہر کہاں ہیں، وہ تو بیمار تھے، قریب دیکھا تو یہ تو نوجوان خوبصورت، کوئی بیماری نہیں، کہا بھئی یہاں میرے شوہر ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا میں ہی تمہارا شوہر ہوں، کہا نہیں وہ تو بیمار تھے، تم صحت مند ہو، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صحت عطا فرما دی۔ تو پھر دونوں میاں بیوی نے خوب اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس واقعے کا تذکرہ سورہ صاد میں ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے کہا تم اپنی ایڑی کو رگڑو اور مارو، تو ہم نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا، نہایت یہ ٹھنڈا پانی تھا کہ غسل کے لیے اور پینے کے لیے، اور اللہ نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، پھر ہم نے ایوب علیہ السلام کو ان کے وہ اہل بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے مثل اور بھی دیے۔
اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ جو 14 بچے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے، تو اللہ فرما رہے ہم نے وہ اہل دیے۔ اب یہ دیے کس طرح؟ یا تو وہ جو بچے گم ہو گئے تھے اللہ نے دوبارہ ان بچوں کو واپس لوٹا دیا، تو وہ اہل ہم نے ان کو دے دیے، اور یا نمبر 2 وہ جو بچے 14 کے 14 ہلاک ہو گئے تھے تو وہ موت جو تھی وہ موت اجل نہیں تھی، آزمائش والی موت تھی، تو اللہ نے ان 14 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ نے ان 14 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے مثل اور بھی اس کے ساتھ دیے۔ 14 تھے تو اللہ نے 14 اور دیے، 14 اور دیے، تو کل ہو گئے 28۔ تو 14 لڑکے اور 14 لڑکیاں۔ تو اب یہ تو گم ہو گئے تھے دوبارہ مل گئے، یا انتقال ہو گیا تھا اور اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، اور وہ موت اجل نہیں تھی، موت آزمائش تھی۔ اور یا نمبر 3 اللہ نے دوبارہ ان کی گھر والی کو صلاحیت دے دی کہ 14 وہ بھی دے دیے، اس کے بدلے 14 اور بھی دے دیے۔ اور یا یہ کہ اللہ نے ان کی گھر والی کو دوبارہ وہ صلاحیت دے دی کہ 14 وہ بچے بھی پیدا ہو گئے، اور 14 اسی طرح اللہ نے اور بھی دے دیے۔ تو قرآن کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے وہ اہل ان کو دیے، اور اس کے ساتھ ہم نے اور بھی دیے، تو اور بھی مثل دیے، تو مثل 14 کے مثل 14 28۔ یا بعض مفسرین نے یہ لکھا اللہ نے وہ 14 ان کو دے دیے، اور پھر ان کی اولاد میں آگے اور اولاد پیدا ہوئی، یعنی ایوب علیہ السلام کے بیٹوں کے آگے بیٹا پیدا ہوئے، پوتے، پوتوں کے آگے پڑ پوتے، تو یہ مثل ہم نے دے دیا۔ اور انسان کو اپنے پوتے بھی بڑے عزیز ہوتے ہیں، پوتوں سے محبت بنسبت نواسوں کے زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے انہیں وہ بھی دیا، اس کے مثل بھی دیے، یعنی آگے بھی نسل جاری کر دی، یعنی نسل ختم نہیں کہ ہم نے وہ آگے نسل کو جاری کر دیا۔ لیکن یہ سب کچھ رحمتم من عندنا، ہماری طرف سے محض ایک مہربانی تھی، یعنی ہماری طرف سے ایک عطا ہے۔ وذکریٰ للعابدین، اور اس میں نصیحت عبادت گزاروں کے لیے۔ تو دیکھیں ایوب علیہ السلام عبادت گزار تھے، اور ہم کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتے، تو ہم نے انہیں ان کی عبادت کا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، دلیل نقلی نمبر 7۔ اور یاد کیجئے اذکر اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کے واقعے کو بھی، کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ حضرت اسماعیل اور ادریس علیہ السلام دونوں معروف پیغمبر ہیں۔ یہاں ایک تیسرے کا تذکرہ فرمایا، حضرت ذوالکفل۔ یہ ذوالکفل کون ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی پیغمبر تھے، اور قرآن کریم کے اسلوب سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اس لیے کہ ماقبل میں بھی پیغمبروں کا تذکرہ تھا، اور یہاں حضرت اسماعیل اور ادریس یہ بھی دونوں پیغمبر ہیں، اور آگے بھی حضرت یونس علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام وہ بھی پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے یہ خود بھی پیغمبر ہیں۔ اور آیت میں کل من الصابرین، ہر ایک صابرین میں سے، تو جب ہر ایک صابرین میں سے ہیں تو یہ بھی صابرین میں سے ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ تھے، لیکن پیغمبر نہیں تھے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری میں، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک پیغمبر تھے حضرت ذوالیسع علیہ السلام، ذوالیسع علیہ السلام یہ معروف پیغمبر ہیں۔ جب یہ پیغمبر بیمار ہو گئے اور انہیں بظاہر لگا کہ اب انتقال کا وقت ہے، تو انہوں نے سوچا میں کسی کو اپنا نائب بناؤں تاکہ میرے بعد وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے اور دین کی طرف بلائے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے جتنے بھی ماننے والے تھے ان سب میں انہوں نے بیان کیا، سارے لوگ جمع تھے، کہا میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا جس کے اندر 3 باتیں ہوگی جو تینوں کی پابندی کرے گا۔ نمبر 1 ہمیشہ روزے رکھے گا، نمبر 2 رات بھر عبادت کرے گا، اور نمبر 3 غصہ نہیں کرے گا۔ دن کو روزے رکھے گا، رات کو عبادت کرے گا، اور کسی پر غصہ نہیں کرے گا۔ یہ 3 باتیں جس میں ہوں گی تو میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا، تو تم میں سے کون اس کی پابندی کرے گا؟ تو حضرت ذوالکفل کھڑے ہو گئے،
تو اب یہ بظاہر چونکہ قوم اور آبادی کے لحاظ سے کوئی دولت ثروت والے آدمی نہیں تھے، اتنے معروف نہیں تھے، تو اب حضرت ذوالیسع علیہ السلام نے چاہا کوئی اور بھی کھڑا اور کوئی نہ ہوا، ان کو بٹھایا۔ اگلے دن پھر فرمایا کہ کون ہے جو ان 3 باتوں کو پورا کرے، میں اس کو نائب بناؤں۔ پھر یہ کھڑے ہوئے کہ میں پورا کروں گا، تو انہوں نے ان کو اپنا نائب بنا دیا۔ اب یہ ان کے نائب بن گئے۔ اب ابلیس جو لعین ہے اس نے چاہا کسی طرح میں ان کو ان کے وعدے میں کمزور کر دوں، اور انہوں نے جو عہد و پیمان کیا یہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو ابلیس نے اب یہ دن بھر روزے رکھتے اور رات کو عبادت کرتے اور کسی پہ غصہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ابلیس نے یہ کیا کہ ان کے جو آرام کا ٹائم تھا وہ ظہر سے عصر کا تھا، ظہر سے عصر قیلولہ کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ یہ ابلیس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا، بہت بوڑھا اور اپاہج اور معذور بنا کر۔ دن میں جب یہ سونے کا وقت تھا آ کر دروازے پہ دستک دی۔ انہوں نے کہا بھئی کس سے ملنا ہے؟ کہا بھئی ذوالکفل سے۔ تو حضرت ذوالکفل باہر آئے تو اب اس نے اپنے لمبی بات شروع کر دی کہ میں نے فلاں کو زمین دی تھی، اس نے میرے سے زمین لی ہے اور وہ میرے مقدمے میں پیسے نہیں دے رہا۔ بات کو لمبا کیا تاکہ یہ وقت گزر جائے اور رات کو ان کو نیند آئے اور یہ عبادت نہ کر سکے۔ حضرت ذوالکفل ساری بات سنتے رہے، بات سن کر کہا ٹھیک ہے تم کل آ جانا، جس وقت میں فیصلوں کے لیے بیٹھتا ہوں تمہاری بات سن کے میں فیصلہ کر دوں گا۔ اب اس کو بھیج دیا، اب ٹائم گزر گیا سارا۔ پھر وہ دوبارہ پوری رات پھر عبادت کی۔ اگلے دن پھر جب ان کے سونے کا وقت آیا ظہر کے بعد، پھر آ گیا یہی بوڑھا ابلیس آیا اور پھر دستک دی کہ جی ان کو بلاؤ۔ تو جب بلایا گیا پھر اس نے کہانی شروع کر دی، یہ ہوا وہ ہوا، لمبی بات کی۔ ذوالکفل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا جب میں فیصلے کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت آؤ، تم اس وقت نہیں آئے۔ کہا جی اس وقت میں آ رہا تھا، اس وقت جو مدعا ہیں مخالف خصم اس نے مان لیا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہو گئی عدالت تو آپ گھر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پہلے وہ مان رہے تھے اس لیے میں خوش تھا آپ کے پاس نہیں آیا، تو لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا، پھر آیا ہوں۔ تو ذوالکفل علیہ السلام نے پھر بات سنی، کہا ٹھیک ہے کل تم آ جانا۔ اب تیسرے دن انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا اگر کوئی آئے مجھے جگاؤ نہیں، 2 دن سے میری نیند نہیں ہوئی تو رات کو تاکہ میری عبادت میں خلل نہ آئے آج مجھے جگانا نہیں۔ اب یہ پھر بوڑھا آیا ابلیس اور آ کر پھر دستک دی، جی ملاقات۔ انہوں نے کہا حضرت آرام کر رہے ہیں، آپ جو دن کا وقت ہے اس میں آ کر ملو۔ تو اب اس نے دروازہ بند تھا تو ابلیس تو ہر جگہ سے آ جاتا، یہ روشن دان سے آ گیا، روشن دان سے اندر آیا، اندر کا جو کمرہ اب اس کو دستک دے رہا زور سے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جاگ گئے، پوچھا بھائی تو کون؟ تو اب کہا تو کیسے آیا، دروازہ تو بند ہے، تو وہاں کہاں سے آیا؟ کہا میں اس سے آیا ہوں۔ تو سمجھ گئے کہ تو ابلیس تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں۔ اب اس نے اپنا واقعہ بتا دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے آ رہا تھا، جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ میں چاہ رہا تھا تمہاری رات کی عبادت چلی جائے، 2 دن تمہیں جاگ کے رکھا تاکہ تم رات کو عبادت نہ کرو، تو تم جب وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو تم ان کے نائب نہیں رہو گے، تو تمہاری بات سے تاثیر ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل نہیں رہے گی۔ لیکن تم نے 2 دن جاگے پھر بھی تم نے عبادت پوری کی۔ اب تیسری شرط ہی تمہیں غصہ آ جائے، تو میں اوپر سے آیا روشن دان سے غصہ آیا لیکن پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آیا، تو تیسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو کہا ذوالکفل جو عہد و پیمان کو پورا کرنے والے تھے، ذوالکفل جو عہد و پیمان کو پورا کرنے والے تھے، تو اسی طرح انہوں نے جو عہد و پیمان کیا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ کوئی بیان تو نہیں سب نیچے جائیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، یہاں ایک بات یاد رہے، یہ تو ذوالکفل جو بات ہوئی یہ تو پیغمبر ہے، اور ایک جو کفل واقعہ آتا ہے وہ الگ ہے۔ جو مسند احمد کی روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جو کفل کے نام سے معروف تھا اور اس کی زندگی گناہ میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار دے کر ایک عورت کو بلایا اور اس سے جب اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو عورت کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ کہا بھئی تو کیوں کانپ رہی ہے؟ کہا اللہ کے خوف سے۔ کہا میں نے تیرے پر زبردستی کی؟ کہا زبردستی تو نہیں کی، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ تو کفل بھی ڈر گیا، اس نے کہا میں بھی آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس نے وہ دینار اس کو دے دیے، توبہ تائب ہوا، گناہ پر معافی مانگی، اسی دن رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ تو وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں جو واقعہ آ رہا ہے وہ کفل کا ہے، وہ الگ شخص ہے کہ جس کی زندگی گناہ میں تھی بعد میں توبہ کی، اور قرآن میں جس کا ذکر ہے ذوالکفل یہ الگ ہے۔
تو یہ بات مشتبہ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بہت بلند انسان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر ہیں اکثر علماء نے کہا، اور یہ کہ بعض کی رائے یہ کہ نہیں اللہ کے بہت بڑے ولی اور نیک آدمی تھے، تبھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا، تو اس لیے وہ الگ ہے اور یہ الگ ہیں۔ یہ تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، حدیث میں واقع الگ ہیں اور یہ الگ ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو داخل کیا تھا اپنی رحمت میں، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً یہ سب کے سب تھے نیکوکاروں میں سے۔